نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 20 آیت نمبر 79 اور سورہ قصص. تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسے مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسے ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے. اب یہ لوگوں نے حسرت کی. تو اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ قارون جو تھا بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلا. آپ نے دیکھی عام ہماری دنیا میں جب ہم پروٹوکول کے ساتھ کوئی نکلتے ہیں، جو پروٹوکول آ رہا ہے ساری سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، وہ جناب درمیان میں گاڑی ہوتی ہے جو کوئی کسی پوسٹ پر ہوتا ہے، اور آگے بھی گاڑیاں اور پیچھے بھی گاڑیاں اور پھر سائرن اور لاٹ آف جس کو کہتے ہیں نا اسکواڈ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ جی وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اسی طرح قارون جو تھا بڑی ٹھاٹ سے نکلا، یعنی کہ اس کے کچھ گھڑ سوار خادم اس کے آگے چل رہے تھے اور خود لباس فاخرہ پہنے ایک عمدہ گھوڑے پہ سوار تھا. ایکچولی اس کا ٹرانسپورٹیشن جو تھی گھوڑے ہی تھے، اور پھر اس کے پیچھے بھی اس کے خادم گھڑ سواروں کا دستہ تھا. اس سے دراصل وہ اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ متکبرانہ مظاہرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، مگر جو لوگ دنیا پہ ریچھے ہوتے ہیں انہیں ایسے ہی مظاہرہ ترقی کی انتہائی منزل نظر آتا ہے. چنانچہ دنیا دار مادہ پرستوں نے جب قارون کو اس ٹھاٹ باٹ سے نکلتے دیکھا تو خود بھی اس منزل تک پہنچنے کی آرزو کرتے ہوئے کہنے لگے یہ شخص تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، کاش ہمیں بھی ایسے ساز و سامان میسر آ جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر ہوتا ہے جس سے ہم بہت امپریسڈ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہائے کاش ایسا گھر میرے پاس ہوتا، واؤ اتنی زبردست گاڑی میرے پاس ہوتی، واؤ ایسے بڑے اسکولوں میں میرے بچے پڑھے ہوتے، واؤ ایسا کوئی زبردست ڈریسز میری بھی وارڈروب ایسی بھری بھی ہوتی ہے کہ نہیں. تو یہ اسی طرح جب اتنے پروٹوکول کے ساتھ جب قارون نکلا تو سب جو تھے اس کے ساتھ جو تھے لوگ آہیں بھرنے لگے، واہ کیا بات ہے، ہم بھی ایسے ہی ہوتے، کاش کچھ چیز ہمیں بھی ایسی ہی نکلی ہوتی. تو ایک دن وہ جب اپنی قوم میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو نادان لوگوں نے اس کو بڑے رشک اور تمنا کے ساتھ دیکھا، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، یہ تو بہت ہی قسمت والا ہے. جو لوگ حلال اور حرام کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بے علم لوگوں کو سمجھایا کہ تم پہ بڑا افسوس، یہ تو عارضی یہ خیر آگے آئے گا، چمک دمک ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے. آیت نمبر 80 آگے دیکھتے ہیں. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتو دیے گئے، العلم علم، ویلکم ویل ہوتا ہے ہلاکت، افسوس، کم تم پر، افسوس تم پر، ثواب بدلہ یا جزا، اللہ ہی اللہ کا خیرون بہتر ہے، لمن اس کے جو آمنا ایمان لایا، وہ عامل صالحا اور عمل کیے نیک، والا اور نہیں، لکا عطا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تلقی سے ہے لفظ یہ، ولا یلقاہا اور نہیں ملے گا وہ، نہیں القا میں نے کہا تھا نا ڈالنے کو کہا جاتا ہے القا، اور نہیں ڈالا جاتا، الا مگر الصابرون صبر کرنے والوں کو. اور جن لوگوں کو محاورہ دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پہ افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. اگلی آیت بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. فخسفنا، پس
آگے ہے خسف، خ سین ف، خسف، خسف ہوتا ہے دھنسنا، نہ ہم نے، پس ہم نے اس کو خسف دھنسا دیا، بھی ساتھ اس کے، وہ بدار ہی، بدار، اور اس کے گھر والوں کو، اور اس کے گھر کو، الارض، اس کے گھر کو زمین میں، فما، پس نہ، کانا تھا، لہو، اس کے لیے، فی آتن، فی آ کوئی گروہ، کوئی جماعت، ینصرونہ، توڑ لیتے یہ میں نے وہ، اور آگے نصر مدد، نہ ہم، اور ہو اس کی، کہ ہم میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، من دون اللہ، سے، دون سوائے اللہ تعالیٰ کے، وما کانا، اور نہ تھا وہ، من المنتصرین، اور نہ ہی وہ تھا خود اپنی مدد کر سکے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 81 میں کہ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوا ایسے بندے کا۔ تو جب وہ اتنی شان و شوکت سے ملا اور لوگوں نے آہیں بھری، واؤ ایسی شان ہماری بھی ہوتی، تو یہاں پہ پھر جو نیک لوگ تھے، کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دنیا کہ یہ تو ایک عارضی چمک دمک ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے، یعنی کہ جو رزق حلال اللہ کی مقرر کی بھی حدود کے اندر رہ کر حاصل کیا جاتا ہے وہ بہتر ہے، اس کے سبب آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون رہے گی، اور یہ چیز اسی کو ملتی ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ایمان لانا، صالح عمل بھی ضروری ہے، اور صبر کرتا ہے۔ صبر کیا؟ اللہ کی فرما برداری میں اس کو جو نقصان، جو کوئی پرابلم پیش آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی میں جو فائدے نظر آتے ہیں ان کو کمال صبر کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے سمجھنے کی، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے۔ یہاں پہ جو صبر کا جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں، اب فار ایگزامپل ایک میری سسٹر ہے، اس نے نیا نیا دوپٹہ لینا شروع کیا، ایکچولی میں وہی مسئلے کہتی ہوں جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ اب وہ دوپٹہ لینا شروع کیا، باقی ہر کوئی اس کو کھسکا کھسکا کے کہتی چھوڑو یار دفع کرو، اتنے اچھے بال ہیں، اتنی پیاری کٹنگ کرائی ہوئی ہے، اتنی اچھی ڈائنگ کرائی ہوئی ہے، تو لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے استقامت پہ رہتا ہے کہ نہیں، میں نے اگر دوپٹہ ایک کام میں نے اللہ کی فرما برداری میں کیا ہے اور میں نے اس پہ کرنا ہے۔ اب ایک تو وہ ہے جو اس کو دوپٹہ ہٹا رہی ہے، کچھ لوگ اس پہ ملامتیں کسنے لگ جاتے ہیں، آنٹی لگ رہی ہو بھائی، تم ماسی لگ رہی ہو، ہاں کیسے تم نے کجل کی طرح کس طرح دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ واقعی جب ہم دوپٹہ لیتے ہیں تو گریسفل تو اللہ تعالیٰ لگتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی بات ہے کہ ظاہر سیکرٹ بھی لگتے ہیں، پاکیزہ بھی لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگ ملامت ایسے کرتے ہیں، ماسی لگ رہی ہو، آنٹی لگ رہی ہو، بہت بڑی عمر کی لگ رہی ہو، ہاں کیا ہو گیا ہے تم، لگتا ہے تم تو 80 سال کی ہوگی جو سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی اس فرما برداری میں، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں جمی رہے گی تو اس پہ جو صبر کرے گی اس کو صبر کرتے ہیں۔ اب اگر اس کی نافرمانی میں اس کو فائدے نظر آ رہے ہیں، اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اگر دوپٹہ اتار دیا تو اب اس کو فائدے کیا نظر آ رہے ہیں؟ دوپٹہ اتارنا کیا ہے؟ نافرمانی ہے اللہ کی، اور خاص طور پہ اگر وہ کو گیدرنگ ہے، مطلب لیڈیز میں تو آپ دوپٹہ ہلکا سا ڈھیلا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر ایک کو گیدرنگ ہے جس میں مرد حضرات ہیں اور وہاں پہ ایک خاتون اپنا دوپٹہ اس لیے اتار دیتی ہیں کہ اس کو فائدے کیا نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ امی نے کہا یا دوست نے کہا یار وہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بال، تمہارے ہیئر سٹائل دیکھ کے تمہیں زیادہ پسند کرنے لگ جائے، یا تمہاری خوبصورتی دیکھ کر کوئی تمہیں کمنٹ ہی دے دے کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، یا بال کتنے اچھے ہیں۔ اب اس کو یہ جو دنیا میں جو فائدے نظر آ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں،
اس کو کمال صبر کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے. تو یہ بھی صبر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی کے ساتھ مصر سے نکلا. اس نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی. اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوا. یہ اپنے گھر بار مال سمیت زمین میں دھنس کیا. قارون کے خزانوں کو جو لوگ رشک اور تمنا کے ساتھ دیکھتے تھے, اس کا انجام دیکھ کے ان کو عبرت حاصل ہوئی. ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دولت سے فلاح حاصل نہیں ہوتی, فلاح اور کامرانی اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. فخسفنا, کیا زبردست بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک زور کی آواز آئی تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کیسی آواز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں ایک پتھر گرا تھا 70,000 سال پہلے, تو آج یہ جہنم کی باٹم پہ پہنچا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو جہنم کتنی گہری ہے؟ جہنم کہ 70,000 سال پہلے جو اس میں سے ایک پتھر گرا تھا وہ 70,000 سال بعد جہنم کی باٹم میں پہنچا. اور اگر آپ لوگوں نے کوئی بگ ڈراپ یا اسٹیلتھ جیسے یو کے میں آپ لوگوں کی ایک وہ رائڈ ہے کسی نے لی ہو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم بندے کو اوپر ہائٹ پہ لے کے جاتا ہے اور ایک دم ڈراپ کر دیا جاتا ہے. میرے خیال سے لنڈن ڈنجن میں تو 1 سیکنڈ کی بھی ہم نے دیکھا تو کیسی جان حلق کو آ جاتی ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے وہ رائڈ لی ہے بگ ڈراپ والی؟ نہیں. چلیں بچوں کو تو لے کے دی ہوگی نا, وہ جو بگ ڈراپ ہوتی ہے ایک دم, یعنی کہ جو اوپر جا کے ٹھپ کر کے نیچے جاتے ہیں, سانس گم ہو جاتا ہے لٹرلی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ قارون کا انجام, میں آپ کو صرف قارون کا بتا رہی ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ دھنسا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا تھا, جو صلاحیت عطا کی تھی, اس کو اس نے جب غلط طریقے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں ڈبو دیا. اور کہا جاتا ہے وہ ابھی تک وہ دھنسا جا رہا ہے, وہ ابھی تک زمین میں, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو حدیث کا ایک مفہوم بتایا کہ یعنی کہ جہنم یعنی کہ اتنی گہری ہے. یہ جو زمین جس پہ میں اور آپ کھڑے ہیں, ہم نے جغرافیکل میں یہ پتا نا مینٹل کور کرس یہ 3 لیئرز ہیں. یو نیور نو کتنی میلوں جا کر زمین ایک لیئر پہ دوسری اور پھر تیسری لیئر شروع ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ اس کا انجام ہوا. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ مٹیریلسٹک لوگوں کا انجام یہ ہے, جو جن کی زندگی مٹیریل پہ ٹکی ہوئی تھی. بس اللہ معاف کرے. تو اب یہاں علم سے مراد علم شریعت ہے, یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان جتنا بھی ہو وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا. ایسے عالم لوگوں نے قارون اور اس کی ٹھاٹ باٹ پہ رہنے والوں سے کہا کہ تمہاری دنیا سے محبت تمہاری خطرناک بھول اور غلطی ہے. اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے, اور وہ اجر ہے جو ایماندار نیک لوگوں کو ملے گا. اور آج ہم نے جو صبر کا مفہوم پڑھا ہے بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. اپنے آپ کو جو عملی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس سے مورل کیا اخذ کیا ہے. ایک تو مٹیریلسٹک نہیں ہونا. آپ نہیں جان سکتے کہ جس بندے کو, جیسے میں نے اکثر کہا کہ آپ کی فیملی میں ضرور ایک ایسا بندہ ہوگا جس پہ آپ آہیں بھرتے ہوں گے, ایسا سٹیٹس, ایسا کپڑا, ایسا گھر مجھے بھی ملے. یو نیور نو انر سٹوری. کسی بھی انسان کو کھول کے دیکھ لیں, اس کے اندر اتنے دکھ, کوئی نہ کوئی اتنی پرابلمز ہوں گی. انسان کہے گا شکر ہے میں جس حال میں بیٹھا ہوں میں اسی حال میں بیٹھا ہوں. تو اپنے آپ کو صرف حلال کمائی پہ پابند بنائے رکھنا بھی صبر ہے. آج جن کی
سورسز آف انکم تھوڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے اتنی اللہ تعالیٰ نے ناؤز باللہ نا انصافی کیوں کی، اس کو زیادہ دے دیا تو مجھے کم دے دیا. یہ کبھی بھی نہیں کہنا. نیور کمپلین ان یور لائف. یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، نیور کمپیئر یور سیلف. اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس ہی پہ قناعت کریں. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں، یہ بھی ایک صبر ہے. دنیاوی جاہو حشمت دیکھ کے اس پہ فریضہ ہونا بھی صبر ہے، دیکھ کر بھی اس پہ فریضہ نہ ہونا بھی صبر ہے. ہاں آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت اچھا اسٹیٹس، ہاں اللہ تعالیٰ نصیب کرے. آج بھی مجھے کوئی بتاتا ہے یہ جی فلانے کا گھر بڑا 2 کنال سے 4 وہ فارم ہاؤس بن گیا. ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نصیب کرے. خیر و عافیت سے اپنے خاندان کے ساتھ اتفاق اور محبت سے رہنا بسنا نصیب کرے. دس از امپورٹنٹ. کئی آپ نے دیکھیں بڑے بڑے عالیشان گھر ہیں. میں ایک جانتی ہوں، میرے ساتھ ایک آنٹی ہوتی تھی سوئمنگ میں، تو ان کے ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے اور بڑی بڑی اچھی پوسٹ پہ، ڈاکٹرز کو ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا. کہتی ہیں ہم نے جب گھر بنایا تھا تو دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے کتنا شاندار گھر، 10 کمروں کا گھر، اتنا بڑا گھر آپ کا. اور کہتی ہیں کہ پھر جب بچے پڑھ لکھ گئے ادھر ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلا گیا تو ہم بڈھا بڈھی دونوں ہم رہ گئے اس گھر کے اندر. تو کسی کو دیکھ کر اور بس دعا دیں اور اخروی نجات اور کامیابی کو مطمع نظر بنا لیں. دس از دا تھنگ جو اتنا بڑے قارون کے قصے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند بنانا ہے. یہ بھی صبر ہے. ایک احکام اللہ کی فرما برداری کرنا یہ بھی صبر ہے. یعنی آخرت کا ثواب اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں صبر، استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا گیا ہو. آیت نمبر 81. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا آیت نمبر 81 میں کہ بس ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکے. اب اتنا اس کے پاس پیسہ، اتنا اس کے پاس سب کچھ، وہ اپنے آپ کو بچا سکا؟ نہیں بچا سکا. کہتے ہیں قارون جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن کے فرعون سے جا ملا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی. اور سازش کیا تھی کہ وہ ایک فاحشہ عورت کو کچھ دے دلا کے اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگا دے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دے کے سچ سچ بات بتانے کو کہا تو اس نے بتایا کہ اس نے قارون کے بہکانے سے یہ حرکت کی تھی اور اصل مجرم قارون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت پہ سخت غصہ آیا اور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی. اور یہ اسی بد دعا کا اثر ہے کہ قارون اپنے محل، اپنے خزانوں اور خادموں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور زمین کا اتنا ٹکڑا ہی سارے کا سارا عام سطح زمین سے بہت نیچے چلا گیا. اور جب اس پر یہ قہر الہی نازل ہوا تو اس وقت نہ اس کے خزانے کام آ سکے، نہ اس کے خدام، اور نہ ہی فرعون اور اس کے درباری اس کی مدد کو پہنچ سکے. وہ اسے زمین میں دھنس جانے سے بچا لیں، نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکا. وہ جس کو اپنی قابلیت پہ بڑا ناز تھا نا، یہ سب کچھ میں نے اپنی دانش، اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا. اس کا دانش، اس کا علم، اس کا خزانہ، اس کے ملازم، وہ کچھ کام نہیں آ سکے اس کو بچانے کے لیے. بہت سبق ہے اگر ہم اس قانون سے ایک مٹیریلسٹک انسان کو اپنے ذہن میں ویژولائز کر کے لے کر آئیں. آیت نمبر 82. وَأَصْبَحَا، اصبحا اور صبح کو، اور صبح کو تھے الذین وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے مکانہ، مکان، اس کے مکان کی، اس کے مرتبے کی، بالامسی کل، یقولون کہنے لگے، وَيْ كَأَنَّا ہائے شامت، اللہ یبسطو، باسط ہوتا نا بسات، فراخ کرتا ہے، رزق
لیمن جس کے لیے، یشاؤ چاہتا ہے، من عبادہی اپنے بندوں میں سے، وہ یقدرو اور اندازے سے، جتنا قدر ہوتی نا جتنا اندازے سے دیتا ہے، لولا اگر نہ، امنا یہ کہ احسان کرتا. اب میں نے شاید پہلے بھی بتایا یہ مننا لفظ ہے، من نہیں ہے، من. کہتے ہیں نا کتنے من کی ہے، کہتے ہیں نا کتنے من کی ہے، یہ بوری کتنے من کی ہے. من بھاری کو کہا جاتا ہے نا، تو من، تو یہاں پہ احسان مراد دی جا رہی، مننا. من اللہ احسان کرتا اللہ، علینا ہم پر، لا خسفا لا البتہ، اور خسف دھنسا دیتا، بنا ہم کو، وئی کا انہو ہائے خرابی اس کی، لا نہیں، یفلحو نہیں فلا پائیں گے، الکافرون کافر لوگ. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 82. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے، صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے. قارون کا یہ انجام دیکھ کر ان دنیا پہ، اس کی دنیا پہ فریضہ ہونے والوں کی آنکھیں کھل گئی. وہ جو کل بہت زیادہ کہتے تھے ہائے کاش ہمارے ساتھ بھی یہ ملتا، ہمیں بھی ایسے ہی سٹیٹس ملتا، تو وہ کیا کرنے لگے، ان کی آنکھیں کھل گئی. جو کل یہ سمجھ رہے تھے کہ قارون کس قدر خوش نصیب آدمی ہے، ان پہ حقیقت واضح ہوگی کہ جس شخص کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہو، ضروری نہیں اللہ بھی اس پر خوش ہو. اگر ایسا ہوتا تو قارون کبھی اس عذاب الہی کا شکار نہ ہوتا. اور دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مال دولت کس قدر بھی زیادہ ہو کسی کام نہیں آ سکتی. بسا اوقات یہی مال اور دولت عذاب الہی کو کھینچ لانے کا سبب بنتے ہیں. لہٰذا انسان کی خوش نصیبی کا معیار مال اور دولت ہرگز نہیں ہو سکتا. رزق کی کمی بیشی اور چیز ہے، اور انسان کی فلاح اور خوش نصیبی اور چیز ہے. یہ اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت کی فراوانی نہیں عطا کی، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا. سمجھ آئی؟ تو یہ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی، اور یہی بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ آج جن لوگوں پہ ہم آہیں بھرتے ہائے، یو نیور نو دا انر اسٹوری کہ وہ کن پرابلم میں سے گزر رہے ہیں. نیکسٹ آیت ہے، تلقا یہ، الدار الاخراتی یہ آخرت کا گھر ہے، نج آلوہا نج جعل بنایا، ہم بناتے ہیں اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یریدونا لا نہیں، یرید نہیں چاہنا، نہیں چاہتے، الون الو ظلم، فل اردی زمین پہ، ولا فسادا اور نہ فساد، والعاقبات اور انجام عاقبت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. تو آیت نمبر 83 کا با محاورہ ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک پرہیزگاروں ہی کا ہے. نیک انجام مطلب کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا گھر کیا ہوتا ہے؟ جنت. یعنی کہ جنت جو حقیقی فلاح کا مقام ہے وہ ان کو ملے گا جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کے بجائے اللہ کی بڑائی قائم کرتے ہیں، جو حرام راستوں سے مال نہیں کماتے اور نہ حرام راستوں پہ خرچ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مجھے سوال ہے، وہ جو قیامت والے دن ہمارے جو 5 سوال ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کہاں دیں گے وہ کہاں. میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، بڑا مجھے دل کو مجھے ٹچ ہوا. کہتے ہیں کہ ایک موچی تھا، فوت ہو گیا تو اس کو جب دفنا کے لوگ گھر واپس آ گئے تو وہ موچی جو تھا وہ اس میں شاید زندہ تھا. وہ اس نے بڑا شور مچایا قبر میں جا کے. انہوں نے اس کو نکالا باہر، آوازیں آئیں. اس کو جب باہر نکالا تو پریشان حال اور بھاگی جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہو کیا ہوا، کیا مسئلہ، تم کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے وہ میں 5 روپے کا حساب نہیں دے سکا. اب موچی کیا ہوتا ہے، کوبلر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ
واللہ عالم کہ اس کے ساتھ کیا حساب کا معاملہ ہوا کہ تو نے مال کہاں سے, کہتا ہے میں 5 روپے کا حساب نہیں دے سکتا. تو سوچیں اس وقت جو ہمارے بینک بیلنسز, ہماری جوتیاں, ہماری الماریاں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سے, اللہ معاف کرے مجھے تو اپنا ہی گھر یاد آ رہا ہے, دوسروں کی تو بات کی بات ہے, کیا کیا اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا پہ خرچ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آسانیاں کر, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے. تو یہاں پہ جو علوون ہے مراد ہے سر بلند, متکبر, مغرور, یعنی کہ وہ بڑا بن کر نہیں رہتے, نہ دوسروں کو دبا کے رکھتے ہیں, بلکہ عاجز بن کر اللہ کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. سر بلندی اور ناموری چاہنے والوں اور متکبرین, متکبر بن کے رہنے والوں کے لیے ہرگز آخرت کا گھر نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت کا گھر تیار رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے. علوٌ فی الارض. تو یہاں فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد کا لفظ ہوتا ہے, عموماً ہم سوچتے ہیں فساد چوری, ڈاکہ, غضب, غبن, لوٹ مار, قتل و غارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جبکہ شرعی اصطلاح میں فساد فی الارض میں بہت زیادہ وسعت ہے, یعنی کہ وہ کام جس میں انسان اپنے حق سے تجاوز کر رہا ہو اور دوسرے کے حق پامال کر رہے ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں فساد فی الارض. اب قارون کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو فساد فی الارض کا مجرم قرار دیا, حالانکہ وہ نہ چوری کرتا تھا, نہ لوٹ مار کرتا تھا, نہ قتل و غارت, ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا تھا. اس کا فساد فی الارض یہ تھا کہ اس کے مال میں دوسروں کا حق شامل تھا اور اسے ادا نہیں کرتا تھا. خوفناک بات ہے کہ نہیں؟ اپنا اپنا کریکٹر یاد آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مال میں کسی دوسرے کا حق ہو اور میں نے اس کو ادا نہ کیا ہو, اور یہ فساد فی الارض کی قسم ہے اور قارون اسی وجہ سے دھنسایا گیا. اسی طرح اگر کوئی شخص دھوکے سے یا جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ رہا ہے, تو اگرچہ معاشرے والے اسے فسادی نہیں سمجھتے, لیکن شرعی لحاظ سے وہ فسادی ہے, کیونکہ اس نے فریب یا جھوٹی قسم کے ذریعے چیز کی اصل قیمت سے زیادہ وصول کر کے خریدار کو نقصان پہنچایا, اس کا حق غضب کیا. گویا فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازماً رونما ہوتا ہے. تو بہرحال احکام الہی سے تجاوز کرتے ہوئے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو فساد ہی فساد کہتے ہیں. اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے حق تلفی یا شرک ہے. علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.